ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کے خلاف چلنا چاہتے ہیں، اس کے بعد 1000 تسبیح گھما لیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کتنی ہی محنت کر لیں، کتنی گاڑی تیز بھگا لیں، مگر اگر آپ نے بنیادی طور پہ گاڑی کا رخ کوئٹہ کی طرف کیا ہوا ہے اور جانا آپ کو لاہور ہے، آپ بتائیے جتنا تیز جائیں گے منزل سے اور دور چلے جائیں گے۔ یہ کہہ دینا جی میں تو بہت محنت کر رہا ہوں، اس بار تو میں نے گاڑی میں ہائی آکٹین ڈلا دیا، میں نے چھوٹی گاڑی نہیں، میں تو اس بار 2000 سی سی کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، جلدی پہنچوں گا، اور دیکھیں میں محنت بھی کتنی کر رہا ہوں۔ ارے اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، اپنا زاویہ صحیح کرنے کی ضرورت تھی۔ وظیفوں پہ وظیفے، وظیفوں پہ وظیفے، اتباع سنت نہیں۔ پھر گناہ چھوڑنا، اس میں دوسرا ایک نقطہ، بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے وظیفے پڑھے کچھ ہوا نہیں، یہاں تک کہ بہت لوگ جو خود سے ہی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے الگ الگ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل پرسوں ہی کسی نے مجھے فون کیا جی اب مجھے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور میں نے کہا جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی آیت کریمہ اتنا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کس نے کہا تھا آپ کو؟ بس وہ اب یہ کہہ دینا کہ آیت کریمہ بہت بابرکت ہے، جی اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آیت کریمہ بہت بابرکت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، مگر ہم کیوں کہتے ہیں بھائی کوئی بھی چیز کرنی ہو کسی سے پوچھ کے پڑھو؟ کیوں؟ کیونکہ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، ایک اچھی دوائی لے لیتے ہیں، مگر جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو دوائیاں بھی بتاتا ہے اور اس کی احتیاط بھی بتاتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اب آپ نے آیت کریمہ شروع کر دیا ہے تو اب آپ اپنی آنکھوں کی پوری حفاظت کیجئے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے آپ نے آیت کریمہ شروع کر دیا تو اب آپ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اب آپ میوزک نہیں سنیں گے، گانا بجانا نہیں سنیں گے، آپ غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے، آپ اللہ کے صفت جلال کو پکار رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ صحیح ایک اللہ کے جلال کو پکار کے اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا، آپ بتائیے آپ کسی ایسے آدمی کو کچھ دیں گے کہ اس نے آپ کی صفت جلالی کو، صفت ہے اللہ پاک کی بھی صفت کی برائی ہے اور جلال میں وہ دیتا ہے، بہت اس میں بھی دیتا ہے وہ، اور وہ دینے کو تیار ہے، اور سامنے وہی بات ہے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اس کی طرف، جو اس نے حکم دیا ہے اس کو تو آپ توڑ رہے ہیں، فرض کو توڑ رہے ہیں۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے 9 سے 5 وہ تو آپ کرتے نہیں، آپ کہتے ہیں جی 5 بجے میں آؤں گا اور اوور ٹائم کروں گا۔ اوور ٹائم ایک کمپنی تب مانتی ہے کہ جب آپ نے اپنی 9 سے 5 ڈیوٹی کی ہوئی ہو۔ آپ سب حضرات جو کاروبار سے منسلک ہیں، انڈسٹری سے منسلک ہیں، جانتے ہیں کہ اوور ٹائم اگر کوئی ملازم آئے اور کہے جی میری 9 سے 5 تھی، میں تو آیا 6 بجے ہوں، اب 6 بجے سے لے کے اوپر مجھے اوور ٹائم دیجئے، تو کمپنی کہے گی بھائی اوور ٹائم کی شرط ہے کہ پہلے تم 9 سے 5 لگاؤ، پہلے اللہ کے احکام مانو، کمپنی کی مانو، جس چیز سے کمپنی نے منع کیا اس سے رکو، اس کے بعد ہم تمہیں اوور ٹائم دیں گے۔ ہاں تم نے بہت اچھا کیا، ہم دگنی نہیں تمہیں تگنی تنخواہ دے دیں گے، ریٹ دے دیں گے، مگر اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ 9 سے 5 تو میں آؤں گا ہی نہیں، نہ نماز پڑھوں گا اللہ پاک، نہ غیبت چھوڑوں گا، نہ تہمت لگانا چھوڑوں گا، نہ لوگوں کے لیے برا سوچنا، نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، نہ کانوں کی حفاظت کروں گا۔ ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ پاک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے تیری پاک، پاک ہے تو، اور آپ کے ذہن میں کوئی اور فلم چل رہی ہے، کوئی گانا چل رہا ہے، کیونکہ آپ ابھی کچھ اور دیکھ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کو گالی دے کے آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، یہ ہم وہ دودھ جمع کر رہے ہیں جس کے اندر پیشاب ڈلا ہوا ہے، اس کی قیمت کچھ بازار میں ہوگی، چاہے کتنا کم ہی ہو، آپ ایک من دودھ لے جائیں اور یہ اعلان کر دیں ہم 20 روپے کلو یہ دودھ بک رہا ہے، مگر مسئلہ یہ کہ اس دودھ میں 4-5 قطرے پیشاب کے ہیں، 40 کلو میں 4 قطرے پیشاب کے ہیں، 20 روپے کلو ہے، کوئی لے گا؟ طبیعت یہ سن کے کراہت آئے گی، نہیں بھئی ہم نہیں لیتے۔ تم جو 40 کلو وظائف کرتے ہو بہت پاک ہے، بہت اچھا ہے، مگر اس کے اندر جو اپنی نافرمانی کی غلاظت ڈال دیتے ہو، اس کی کیا کہ اللہ پاک کو، اور پھر اللہ پاک کو پیش کر رہے ہو۔ یہ تو ایک صحیح سلیم الفطرت انسان بھی ایکسیپٹ نہیں کرے ایسی بات، تو اللہ پاک کو آپ اس طرح کی چیز پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ناپاکی، اس کی نافرمانی جمع ہوئی بھی ہے۔